علم کے لیے دو چیزوں کا ہونا بولو ضروری. ایک علم عمق, گہرائی ہو, مطلب سمجھتا ہو. گہرائی کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن میں آپ نے مثال کے لیے 2 یا 3 چیزوں کا تذکرہ کیا, جن کے علم میں گہرائی ہے. وہ سمجھتے ہیں صرف یہ 2-3 چیزیں نہیں ہیں, ان جیسی تمام چیزیں. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل لہو باطل, ہر طرح کا کھیل باطل ہے. کیا مطلب؟ ناجائز ہے, ٹائم ویسٹنگ ہے. اس میں سارے کھیل کیا ہو گئے؟ غلط, کیونکہ ٹائم ویسٹنگ ہے نا. حرام نہ بھی ہو, مکروہ تو ہو ہی گیا نا اس حدیث کی روشنی میں. الا ثلاث, مگر صرف 3 کھیل. اب یہ الا کا مطلب صرف اور صرف 3. تو علم عمق, گہرائی جو اللہ نے فقہائے کرام کو عطا فرمائی تھی, جو ماضی میں گزر چکے ہیں, بڑے بڑے علامے گزرے ہیں. دوسری چیز ہے حکمت. اگر کسی عالم کے پاس حکمت نہیں ہے, اس کے علم سے فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. بے موقع حدیثیں سنانا, بے موقع حدیثیں شروع کر دو آپ. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے ابا کو سمجھایا ہے, وہ سمجھانے کا انداز کچھ اور تھا, قوم کو سمجھانے کا انداز کچھ اور تھا. ابا کو جب سمجھا رہے ہیں یا ابتی, اے میرے پیارے ابا, اے میرے پیارے ابا, انی اخاف, مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. یہ نہیں کہہ رہے تم پر تو عذاب آگے رہے گا, ابا تو نہیں بچے گا, جو بھی ردی ہو جائے, تو نے تو جانا ہی جہنم میں. ابا کو بتا رہے مجھے خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے آپ کے اوپر, میں بچانا چاہتا ہوں آپ کو, میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں, سلام علیک, آپ پر سلامتی ہو. ابا کو یہ سمجھانے کا انداز ہے. تو حکمت کے بغیر جب کوئی بات پبلک کے سامنے رکھی جائے, گھر میں رکھی جائے, بہت ساری کمپلین آتی ہیں, مفتی صاحب بچہ اعتکاف میں بیٹھا, تبلیغ میں گیا, بہت نیک بن کے آیا ہے, اب گھر میں کیسٹ چلی ہوئی ہے اس کی, ہر وقت نصیحتیں کر رہا ہوتا, یہ مت کرو, یہ مت کرو, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ ناجائز ہے, یہ جائز ہے. گھر کا ماحول خراب کر دیا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب دین پہ بڑے مضبوط تھے, لیکن بتایا کرتے تھے جب کوئی گھر میں فرد دیندار بن جائے تو تبلیغ نہ کرے, خدمت بڑھا دے اپنی.